ایک عام نماز ہے، نماز حقیقت عام ہی ہے، عام ہی نماز ہے، وہ کوئی خاص نہیں ہے، لیکن وہ لوسٹ ہے، اس سے نیچے نماز نہیں ہے، یعنی کم سے کم نماز حقیقت ہو۔ اگر تیری نماز قلب تیرا براڈ کاسٹ نہیں کرتا عرش الہی پر، تو پھر اس سے نیچے جو درجہ ہے وہ نماز میں آتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگر تیری روح بھی طاقتور ہو گئی، آیت الکبریٰ جو ہے وہ اللہ کے ہی وجود کو کہتے ہیں۔ اللہ کا وجود ہے جو سدرۃ المنتہا پر جس کو اللہ کے رسول نے دیکھا تھا، وہ ہے۔ تو نماز کی حالت میں انسان کی یہ چیزیں نکل کے جاتی ہیں۔ اب نماز مختلف طرح سے ہوتی ہے۔ ایک نماز تو یہ ہے کہ آپ ذاکر قلبی ہیں، تو آپ کی نماز کو قلب براڈ کاسٹ کر رہا ہے عرش الہی پر۔ یہ مخلوق لطیفہ قلب جو ہے، اس کی پہنچ عالم ملکوت تک ہے، لیکن اس کی جو آواز ہے وہ عرش تک جاتی ہے۔ یہ مخلوق خود ملکوت تک جاتی ہے۔ یہ بڑا اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے لوگوں کو سمجھنے میں۔ قلب جو ہے وہ ملکوت سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن اس کی آواز عرش تک جاتی ہے۔ تو کم سے کم شرط نماز کی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ کا قلب منور ہو، تاکہ کوئی مخلوق نہ جائے بھلے، کم سے کم آپ کی آواز تو چلی جائے اللہ تک۔ جب آپ کا قلب بیدار ہو گیا تو آپ کی نماز جو ہے، جو پڑھ رہے ہیں آپ، وہ نماز کو جو ہے وہ نشر کر رہا ہے قلب۔ اب آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی قلب کی حاضری ضروری کیوں ہے نماز میں؟ ضروری اس لیے ہے کہ آپ کی نماز کو براڈ کاسٹ کر رہا ہے قلب۔ جس طرح جن کے پاس انٹرنیٹ ہے، یہ اللہ ٹی وی جاری ہے نا ٹرانسمیشن، جیسے ہی انٹرنیٹ ختم ہوا تصویر غائب۔ اب یہ ہم تو نہیں جا رہے ہر آدمی کے گھر میں، ہماری آواز جاری۔ اسی طرح قلب جو ہے وہ مخلوق ملکوت سے آگے نہیں جا سکتی، لیکن اس کی آواز عرش الہی تک چلی جاتی ہے۔ یہ نماز حقیقت ہے، یہ نماز حقیقت ہے۔ اتنا ہونا نماز کا شرط میں آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قلب تو براڈ کاسٹ کر رہا ہے نماز کو، عرش الہی تک جا رہا ہے، لیکن ان کی روح بھی نکل جاتی ہے، عالم جبروت بیت المعمور میں چلی گئی، وہ وہاں نماز پڑھ رہی۔ ذرا غور سے سننا ہے، میری طرف دیکھو۔ ایک عام نماز ہے، نماز حقیقت عام ہی ہے، عام ہی نماز ہے، وہ کوئی خاص نہیں ہے، لیکن وہ لوسٹ ہے، اس سے نیچے نماز نہیں ہے، یعنی کم سے کم نماز حقیقت ہو، قلب کے ذریعے براڈ کاسٹ ہو، کم سے کم یہ ہے۔ اگر تیری نماز قلب تیرا براڈ کاسٹ نہیں کرتا عرش الہی پر، تو پھر اس سے نیچے جو درجہ ہے وہ نماز میں آتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کے حاضری کے بغیر وہ نماز کہلائے گی ہی نہیں، اٹھک بیٹھک ہے۔ تو یہ ہو گئی یعنی پرنسپل، یعنی کنڈیشن ہے یہ نماز کی، یہ نماز حقیقت مومن کی معراج۔ اچھا، اب اس کے بعد اگر تیری روح بھی طاقتور ہو گئی، قلب تو اپنا کام کر رہا ہے، وہ نماز کو براڈ کاسٹ کر رہا ہے عرش الہی پر، تیری روح نکل گئی، وہ بیت المعمور میں چلی گئی نا۔ بیت المعمور میں جا کے اس نے کیا کیا، ادھر جو حضور پاک نماز پڑھاتے ہیں 1,24,000 پیغمبروں کو، سارے ولیوں کو، وہ ان کے ساتھ جا کے وہ نماز میں شامل ہو گئی۔ اب تو شریعت احمدی میں بھی آ گیا، اب تیری نماز کامل ہو گئی۔ شریعت محمدی کی نماز جسم سے قلب کے ذریعے عرش پر جا رہی ہے، اور یہ جو روح ہے یہ بیت المعمور میں حضور پاک کے پیچھے نبیوں کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہے روح کے ذریعے۔ تو شریعت محمدی میں بھی اور شریعت احمدی میں بھی دونوں میں بیک وقت تیری نماز ہو رہی ہے، یہ نماز کامل ہے، ادھر بھی ادھر بھی ہو گئی۔ اچھا، اب کیا تھا؟ اب تو نے حضور کا نام سنا تھا کہ بھئی 1400 سال پہلے آخری نبی آئے، ان کے خلفاء تھے ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، مولا علی، انہوں نے یہ دین دیا ہم کو۔ پھر مرشد کامل ہم نے ڈھونڈا، اس کے ذریعے ذکر قلب ملا، پھر اس کے ذکر قلب کے ذریعے ہماری نماز عرش پر پہنچنا شروع ہوئی، مومن ہو گئے۔
یہ شریعت احمدی میں تھا، لیکن جس دن تیری روح نکل کے بیت المعمور پہنچ گئی، اب وہ تیرے لیے افضل ہوگی۔ پوچھو کیوں؟ کیونکہ جو شریعت محمدی پہ تو عمل پیرا ہے، اس میں تو نے حضور کو بالمشافہ دیکھا نہیں تھا۔ اب اس کا درجہ تیرے لیے بڑھ گیا کہ یہ روح تیری نکلی اور جا کے روح محمد کے ساتھ صحبت کی، روح محمد کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ شریعت احمدی ہے۔ اب جس کو شریعت احمدی مل گئی، اب اس کی جو ہے وہ مرضی ہے کہ وہ نماز شریعت محمدی والی پڑھے یا شریعت احمدی والی پڑھے۔ بھئی جس کو جو میسر ہے وہی پڑھے گا نا۔ اچھا، اب ہم جو جسم کو نمازیں پڑھاتے ہیں، جسم دھینگا مستی کرتا ہے نا، ہیل و حجت کرتا ہے نا جسم، کیوں؟ اس کو پتا ہے میں نے تو کہیں جانا ہی نہیں ہے جنت میں، مجھے کیوں لگا رہا ہے بلا وجہ یہ مشقت میں؟ مرنے کے بعد اس جسم نے تو جنت میں جانا نہیں ہے، اس لیے یہ ہیل و حجت کرتا ہے نا، مجھے بلا وجہ لگا رہے ہیں یہ نمازوں میں، کیونکہ اس جسم نے تو جانا نہیں ہے۔ وہ جو جنت میں جب تم جاؤ گے، اگر گئے تو تم کو نئے جسم دیے جائیں گے۔ اور مولوی کیا کہتا ہے تم کو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عبادت کے لیے بنایا۔ اور اگر عبادت کے لیے بنایا ہوتا تو ہمارا جسم ہیل و حجت کرتا؟ اس جسم کو عبادت کے لیے نہیں بنایا، ان روحوں کو عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یہ جسم کو اٹھانا پڑتا ہے، منانا پڑتا ہے کہ چلو مسجد میں جاؤ۔ وہ صبح صبح جو ہے کہتا ہے کہ نہیں، نیند آ رہی ہے۔ رات کی نماز کے لیے بھی یہ کہتا ہے کہ اب تو کھانا کھا کے تھک گیا ہوں، قضا پڑھ لوں گا۔ یہ ہیل و حجت کر رہا ہے نا۔ لیکن اگر تیری روح نے ایک دفعہ نماز پڑھ لی، اس کی فطرت میں ہے، وہ کبھی ہیل و حجت نہیں کرے گی روح۔ تو جن کو شریعت احمدی مل جاتی ہے، پھر وہ جسم کو کہتے ہیں اب تو بھاڑ میں جا، تیرے ہم منت سماجت نہیں کریں گے، تجھے منائیں گے نہیں، ہم منائیں گے نہیں تجھے۔ اب ہم کو نماز حقیقت مل گئی ہے۔ تو پھر وہ جو ولی ہوتے ہیں، درویش، وہ جو صوفی ہوتے ہیں، اس جسم کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، سرد مہری دکھاتے ہیں جسم کے ساتھ، کوئی خیال نہیں رکھیں گے، داڑھی نہیں بنائیں گے، نہائیں گے نہیں۔ اب لوگوں کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ داڑھی نہیں بنائیں گے، نہائیں گے نہیں، کوئی جسم کو آرام نہیں دیں گے۔ وہ جسم کہے گا یار کچھ کرو، تو ہیل و حجت کرتا تھا، نخرے کرتا تھا، تو تجھے جھکانا پڑتا تھا گوھر شاہی کے قدموں میں، تو نخرے کرتا تھا۔ تجھے کہتے تھے کہ مشن کے لیے چلا جا، تو نخرے کرتا تھا نا، کسی اور کو بھیج دو، تو نخرے کرتا تھا نا۔ پھر جسم جو ہے وہ توبہ طائب ہوتا ہے، توبہ طائب ہو جاتا ہے، تو پھر تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ جسم کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کل تو نماز پڑھ لینا۔ خود نہیں کہتے اس کو، جسم خود کہتا ہے جی مجھے نماز پڑھنی ہے، نفس بھی کہتا ہے کہ جی مجھے نماز پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اب تم اچھی پوزیشن میں آ گئے نا۔ وہ کیسے آئے؟ تو تمہاری روح نکل گئی نا، اور روح جو ہے شریعت احمدی میں چلی گئی، اب اس کی نمازیں ہو رہی ہیں، اللہ بھی راضی، حضور بھی راضی، نمازیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب یہ جسم دیکھتا ہے کہ یار اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، یہ تو ولی بننے میں لگا ہوا تھا، اتنا مجھے مشقت میں لگایا، اب یہ لفٹ ہی نہیں کراتا ہے، کیا ہو گیا؟ تو جسم کی سمجھ میں تو نہیں آئے گی یہ بات۔ ایک نماز پھر یہ ہو گئی، یہ شریعت احمدی کی نماز ہے۔ جن کو یہ حاصل ہے وہ نکل جاتے ہیں روح کے ذریعے، بیت المعمور پہنچ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور ایک ہے نماز عشق، وہ شریعت احمدی سے آگے کی ہے، کیونکہ شریعت تو قانون ہے نا، ایک قانون حضور کے جسم کا، ایک ان کی روح کا، تو اللہ کا تو کوئی قانون ہی نہیں ہے نا۔ اللہ تو عشق ہے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، وہ نماز عشق ہے۔ نماز عشق میں رکوع سجود نہیں ہے، اس میں بس یہی ہے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں۔ جب نماز کا وقت آیا وہ چیزیں نکل گئیں، پرواز کر گئیں، وہ اللہ کے روبرو ہو گئیں، وہ نماز عشق ہے۔ ایک قوالی میں نصرت فتح علی خان نے گائی قوالی، نہ نماز آتی ہے مجھ کو نہ وضو آتا ہے، سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے تو آتا ہے۔ نہ نماز آتی ہے مجھ کو نہ وضو آتا ہے، سجدہ کر لیتا ہوں
جب سامنے تو آتا. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب جیسے مرشد دیدار و باہو لکھ کروڑا حجا ہوں، یہی بات ہے نا. مرشد کو تو سب نہیں دیکھا نا، تو پھر بتاؤ کتنی دفعہ دیکھا، کتنے کھربوں اربوں حجوں کا ثواب ملا. تمہارے فراڈ کرنے کی عادت تو گئی نہیں. تم پہلے بھی جھوٹے تھے، ابھی بھی جھوٹے ہو. پہلے بھی مکر تھا، ابھی بھی مکر ہو. تو مرشد دیدار و باہو لکھ کروڑا حجا ہوں، اس کا فیض کدھر گیا؟ اس کا کدھر گیا فیض؟ اس کی تشریح کی ضرورت ہے نا. وہ تشریح کیا ہے اس کی؟ یہ اس کے لیے ہے جس کے جسم میں مرشد کا جرثومہ چلا گیا ہو. لولوں دے وچ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجا ہوں. انا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے، میں ہور کتے ول بھجا ہوں. وہ اندر جو جرثومہ چلا گیا، اس نے ہر خون کے خلیے میں آنکھیں بنا دی. جب ہزار لاکھوں آنکھوں سے اس نے مرشد کو دیکھا، تب 1000 حجوں کا ثواب ہوگا نا. فنافی شیخ سمجھتا ہے میرے لیے نہیں، تیرے لیے بھی نہیں ہے، یہ اس کے لیے جس کے اندر ان کا جرثومہ چلا گیا، سب کے لیے نہیں ہے. اور اس آنکھ سے دیکھنے سے 1,00,000 کروڑ حج کا ثواب نہیں ہے. کدھر ہے؟ عمر بن خطاب نے نہیں دیکھا تھا. اگر ان آنکھوں سے ہی دیکھنا ہے تو پھر علی میں اور عمر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں نے اسی آنکھ سے دیکھا تھا نا. لیکن نہیں، جس سے وہ علی مولا بنا وہ کوئی اور آنکھ تھی، وہ آنکھ کوئی اور تھی، وہ آنکھ اندر کی تھی. پھر ایک راز اور بھی بتائیں، ابھی سرکار نے کہا یہ کہہ دو، کیونکہ اب سرکار کی ایکسپلینیشن تو بڑی نپی تلی ہوتی ہے نا. سرکار نے فرمایا کہ یہ کہو کہ مرشد دا دیدار و باہو 1,00,000 کروڑا حجا ہوں تب جب مرشد کو اپنے اندر دیکھے، باہر نہیں، اپنے اندر جب مرشد کو دیکھے تو پھر 1,00,000 کروڑ حجوں کا ثواب. Amra TV, the place to connect with God.